اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے پھر جب انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی انہیں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، تو برت لو، اب قریب جاننا چاہتے ہو ہاں یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہیں کا کام بنا، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کا مال بڑھائیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہو تو انہیں کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کے کاموں میں سے کچھ کرے؟ باقی ہے اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے، چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں، ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، تاکہ انہیں اور ان کے بعض پوتوں برے کاموں کا مزہ چکھائیں کہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے، تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اور اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ یہ کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اپنے فضل دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مصدع سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چل لے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس کھلے نشانیاں لے آئے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا۔ وہ ہمارے ذمہ اکرام پر ہے کہ مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اس سے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، تو دیکھتے کہ اس کے بیچ میں سے مین نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچتا ہے تو اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے کہ اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو۔ کیوں کر زمین کو جلاتا ہے
اور اس کے مرے پیچھے بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جیسے وہ کھیتی کو زرد دکھائیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سنو جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو اور ان کی گمراہی سے راہ پالو، تو تم اس کو سناتے ہو جو ہمارے آیاتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے، اور وہی ہے علم اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اندھے ہو جاتے تھے، اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملے، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے ہیں ان اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے، تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر یوں ہی مہر کر دیتا اللہ جاہلوں کے دلوں پر، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبق نہ کر دیں وہ یقین نہیں رکھتے۔